یہاں سے پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم شروع کرتے ہیں۔ پارٹیسپینٹس 7 ہو گئے ہیں، ٹائم 2 منٹ اوپر ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے جو ہیڈنگ دی تھی وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور وہ ہیڈنگ تھی کہ غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں۔ اس کو مکمل کر لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد آج کے ٹاپک پہ آئیں گے۔ ہم پڑھے تھے کہ غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں۔ اس میں ہم نے 2 وجوہات پڑھ لی تھیں۔ کل آپ نے اگر نوٹ نہیں کی تو آج لکھ لیں اپنے پاس، آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی۔ تو پہلی بات تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہیں بلکہ ایڈوانسڈ ہیں، ترقی یافتہ ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم یا نان مسلم یا اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب والے کامیاب ہیں تو ہماری غلط فہمی ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ ترقی یافتہ ہیں، وہ ایڈوانسڈ ہیں۔ اچھا، کامیاب نہیں ہے اس لیے کہ اس کی 2 وجہ ہیں۔ کامیاب کیوں نہیں ہے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے۔ کامیابی تو لامحدود تصور کا نام ہے، اور ان کے پاس جو ترقی ہے یا ایڈوانسمنٹ ہے یا جو بھی اسباب ہیں ان کے پاس، وہ محدود، لمیٹڈ ہیں، فانی ہے، ختم ہو جانے ہیں۔ اس لیے ان کی اس ترقی کو اور ان کے اس ہر قسم کی نعمتوں کو، آسائشوں کو اور چیزوں کو یا اسباب کو، ریکوائرمنٹس کو جمع کر لینا، ہم اس کو کامیابی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ ہم ان کو کامیاب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دوسری وجہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، کامیابی تو اچھائیوں کو اپنانے کا نام ہے، اور غیر مسلم جو نان مسلمز ہیں وہ اسلام جیسی اچھائی کو کیا کر رہے ہیں؟ ریفیوز کر رہے ہیں، اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ اسلام سب سے بڑی اچھائی ہے، اگر کوئی اس سے منہ موڑ رہا ہے یا انکار کر رہا ہے تو گویا کہ اس نے اچھائی لانے سے انکار کیا، چاہے کہ اس کے اندر دوسری اچھائیاں اور نیکیاں اس کے اندر موجود ہوں، لیکن اسلام سے بڑی تو بنیاد ہے، ہر اچھائی اور ہر نیکی کی بنیاد اسلام ہے۔ تو یہ دونوں وجوہات آپ کے سامنے اسکرین پر لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ پہلی وجہ ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہے، صرف ترقی یافتہ ہیں، ہم ان کو کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ اب یہ ایڈوانسڈ ہیں، اس لیے ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ اچھائیاں پائی جاتی ہیں، چاہے یہ اسلام نہیں لائے، ان اچھائیوں کی وجہ سے جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف دنیا میں لمیٹڈ سکسیس دے دی ہوئی ہے، جو کہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ دوسری وجہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ غیر مسلم کو کامیاب ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ان کی یہ ایڈوانسمنٹ ان میں پائی جانے والی کچھ اچھائیوں کی وجہ سے ہے۔ وہ اچھائیاں کیا ہیں؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ وہ امانت دار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے۔ انشاءاللہ آج اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ تو یہ 2 وجوہات ہیں، یہ 2 وجوہات ہم نے پڑھی کہ غیر مسلم کے ترقی یافتہ ہونے کے بارے میں۔ کیوں ترقی یافتہ ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر کچھ اچھائیاں موجود ہیں۔ اچھا، کامیاب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ ان کی یہ اچھائیاں اسلام سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ اسلام سب سے بڑی اچھائی ہے، سب سے پہلے اسلام کو اپنانا ہوگا، اس کے بعد باقی اچھائیاں آئیں گی۔ اچھا، دوسری وجہ کیا ہے؟ ان کو یہ جو ترقی ملی ہے، ایڈوانسمنٹ ملی ہے، یہ لمیٹڈ ہے۔ اچھا، اگلی ہیڈنگ آپ دیں اپنے پاس۔ یہ جو ہیڈنگ چل رہی تھی کون سی تھی؟ غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں۔ کاپی پین آپ اپنے پاس ضرور رکھیں۔
یہ ضروری باتیں انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ دیں گی. آپ اگلی ہیڈنگ دیں کہ مسلمان ذلیل کیوں ہیں. وائی مسلمز آر ڈیگریڈڈ. حالانکہ مسلمانوں کے پاس اسلام جیسی سب سے بڑی اچھائی موجود ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی اچھائی نہیں, اور یہ اچھائی کس کے پاس ہے؟ یہ اچھائی مسلمانوں کے پاس ہے. تو اگر یہ اچھائی مسلمانوں کے پاس ہے تو پھر مسلمان وائی آر دی ڈیگریڈڈ. ان کے پاس ترقی کیوں نہیں ہے؟ یہ ایڈوانس کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں ہر قسم کی نعمتوں اور آسائشوں اور راحتوں کو دنیا میں جمع کیوں نہیں کر پا رہے؟ مسلمان ہر جگہ کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ یہی ہماری کنفیوژن تھی نا کل جو ہم نے ڈسکس کی تھی. تو خوب سمجھ لیں, دیکھیں غور سے سنیے گا بات. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے. اگر یہ باتیں غیر مسلموں نے حاصل کر کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ترقی دے دی. اگرچہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن معاشرت کے وہ آداب جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے, ان آداب کو انہوں نے اختیار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دے دی. لہٰذا یہ اعتراض تو کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, ایمان کے اقرار کرتے ہیں, اس کے باوجود دنیا میں ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. دوسرے لوگ غیر مسلم ہونے کے باوجود ترقی کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ان غیر مسلموں کا یہ حال ہے کہ وہ تجارت میں جھوٹ نہیں بولیں گے, امانت اور دیانت سے کام لیں گے, جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت چمکا دی ہے. لیکن مسلمانوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور دین کو مسجد اور مدرسے تک محدود کر کے بیٹھ گئے. زندگی کی باقی چیزیں جتنی بھی معاملات ہیں ان کو دین سے خارج کر دیا, جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے دین سے بھی دور ہو گئے اور دنیا میں بھی ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. لیکن آج نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے, دنیا میں بھی ذلیل اور دین تو ویسے ہی ہمارے اندر نہیں ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب تعلیمات, یعنی اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں, ہمیں عطا فرمائی تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں اور ان کو دین کا حصہ سمجھیں. اب ایک زمانہ وہ تھا جب مسلمانوں کا یہ شیوا تھا کہ تجارت بالکل صاف ستھری ہو, اس میں دیانت اور امانت ہو, دھوکہ اور فریب نہ ہو. آج مسلمانوں نے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور انگریزوں اور امریکیوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان اچھی چیزوں کو اپنی تجارت میں اختیار کر لیا, اپنی زندگی میں اختیار کر لیا, اپنی عادات بنا لیا ان اچھائیوں کو. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت کو فروغ ہو رہا ہے, دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ آج کے جو مفتی تقی عثمانی صاحب اور ان کے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, یہ دونوں پاکستان کے بہت بڑے علماء ہیں. ان کے والد صاحب کا نام تھا مفتی شفیع عثمانی صاحب. وہ کہا کرتے تھے, یہ آیت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی, اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الباطل کان زہوقا, بے شک باطل مٹ جانے والا ہے. اب اسلام کے علاوہ, حق کے علاوہ, سچ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں, قرآن کے علاوہ اور دین کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں, اللہ کے حکم کے خلاف ہیں, وہ کیا ہیں؟ وہ باطل ہیں. اور اللہ تعالیٰ قانون اور رول, کل بھی میں نے اس کی بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں, اصولی بات کرتے ہیں, رول بیان کرتے ہیں, اور چیزوں کی تفصیل میں نہیں جاتے زیادہ کہ یہ اور جزیات اور ہر چیز کو بیان کرنا, ایک چیز کو اس کے تمام ڈیٹیل کے ساتھ, یہ نہیں. اللہ تعالیٰ ایک رول بیان کریں گے, وہ رول ہر چیز کے اوپر اللہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مراد لیا ہے اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے یہ قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا. تو یہ آیت آپ دیکھیں, ان الباطل کان زہوقا, یہ بھی ایک رول ہے, یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے, بے شک باطل مٹ جانے والا ہے. تو مفتی شفیع عثمانی صاحب فرمایا کرتے تھے, بہت قیمتی بات ہے اور اس کو آپ اپنے پاس نوٹ بھی کریں, اس کا خلاصہ اپنے پاس لکھیں اور ضرور یاد رکھیں. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل کے اندر کبھی بھی, باطل سے کیا مراد, مثلا اب ہم کیونکہ غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں اس بارے میں بات کر رہے ہیں, تو غیر مسلم ہم مراد لے لیتے ہیں کہ ان الباطل کان زہوقا سے مراد ہے کہ باطل یعنی غیر مسلم, نان مسلمز یا اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب والے ہیں وہ سب کیا ہوں گے؟
مٹ جانے والے ہیں، ان کی ترقی مٹ جانے والی ہے، ان کے پاس نہ عزت ہو سکتی ہے، نہ ان کے پاس سربلندی ہو سکتی ہے، نہ وہ ایڈوانس ہو سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ اتنے ایڈوانس کیوں ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بیان فرما رہے ہیں ان الباطل کان زہوقا۔ تو فرمایا کرتے تھے مفتی شفیع عثمانی صاحب کہ باطل کے اندر کبھی بھی ابھرنے اور ترقی کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے ان الباطل کان زہوقا، یعنی باطل تو مٹنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اگر کبھی تمہیں یہ نظر آئے، یہ میں ان کے ورڈز بتا رہا ہوں مفتی شفیع عثمانی صاحب کے، جو کہا کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ یعنی باطل تو مٹنے کے لیے ہے، لیکن اگر کبھی تمہیں یہ نظر آئے کہ کوئی باطل ترقی کر رہا ہے، ابھر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے، کوئی حق چیز، حقیقت، کوئی اچھی چیز، کوئی نیکی، کوئی خیر خواہی، کوئی صفائی کی بات، کوئی اچھی بات ان کے ساتھ لگ گئی ہے، اور اس حق چیز نے اس کو ابھار دیا ہے۔ لہٰذا یہ باطل لوگ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ ذلیل و رسوا کر دیا جاتا۔ لیکن کچھ حق چیزیں ان کے ساتھ لگ گئیں، کچھ اچھائیاں ان کے ساتھ لگ گئی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ امانت اور دیانت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، وہ انہوں نے اختیار کر لی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت کو ترقی عطا فرمائی، ان کی زندگی کے اندر جو اچھی عادات انہوں نے اسلام سے لے کر اپنے ساتھ اپنی زندگی میں اپنے عادات کو، اسلام کی عادات کو اپنے زندگی میں لے کر آئے اور اس کو اپنا عادت بنایا، اور اچھائیاں اپنی زندگی میں لے کر آئے، امانت، دیانت، سچائی، ایک دوسرے کی مدد، خیر خواہی، رہنمائی، یہ تمام اچھائیاں اپنی زندگی میں لائے۔ اس کا کیا فائدہ ہوا کہ وہ تھے تو باطل، لیکن جب اچھائیاں باطل کے ساتھ لگ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چمکا دیا، آج وہ پوری دنیا پر چھا گئی، اور ہم نے تھوڑے سے نفع کے خاطر امانت اور دیانت کو چھوڑ دیا اور دھوکہ فریب کو اختیار کر لیا، اور یہ نہ سوچا کہ یہ دھوکہ فریب آگے چل کر ہماری اپنی تجارت کو تباہ برباد کر دے گا۔ تو یہ کتنا یعنی اصولی بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹنے والا ہے۔ تو مفتی شفیع عثمانی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ باطل تو ہے مٹنے والا، لیکن جب اس کے ساتھ اچھائیاں لگ جائیں گی تو پھر وہ باطل اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں چمکائیں گے، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ چمک دھمک اس کی آخرت کے اعتبار سے بالکل نہیں ہوگی۔ تو یہ ہماری ایک ہیڈنگ مکمل ہوگی کہ اچھا، دوسری ہیڈنگ ہماری مکمل ہوئی ہے کہ مسلمان ذلیل کیوں ہیں۔ اب اس کا کیا جواب بنا؟ کیوں ذلیل ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی ترقی اسلام کے اندر تھی، اور انہوں نے کیا کیا؟ غیر مسلم، نان مسلم نے اسلام کی اچھائیوں کو اپنے اندر لے آئے، اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ہماری ترقی، ایڈوانسمنٹ نان مسلمز کی اتباع اور تقلید کرنے میں، ان کے پیچھے چلنے میں ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ترقی کر گئے اور ہم ابھی تک ذلیل ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو دو ہیڈنگز ہماری آج کی مکمل ہوئی۔ تیسری ہیڈنگ آپ اپنے پاس لکھیں۔ تیسری ہیڈنگ یہ ہے کہ کیا مسلمان دنیا کی لمیٹڈ سکسیس سے مراد یہ ترقی یا ایڈوانسمنٹ یا ترقی حاصل کرنے کے لیے نان مسلمز کی اتباع یا ان کو فالو کر سکتے ہیں ان کے طور طریقوں یا ٹریڈیشنز میں؟ یعنی کیا مسلمانوں کو اگر ترقی حاصل کرنی ہے تو وہ نان مسلمز کی اتباع کر کے، ان کے پیچھے چل کر، ان کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لا کر ترقی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا، میں دیکھتا ہوں ایک نان مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اس کے زندگی کے اندر کوئی اسلامی حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض اچھائیاں موجود ہیں اور ترقی کیا جا رہا ہے، تو کیا میں بھی اسی طرح ترقی کر سکتا ہوں جس طرح ایک غیر مسلم کر رہا ہے حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو یہ ہیڈنگ آپ اس بات کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ سمجھ لیں، بس ایک مثال میں دوں گا، وہی ہمارے اس ٹاپک کو یا اس کنفیوژن کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گی۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص، وہ غور سے سنیے گا میری یہ مثال۔ ایک گاؤں میں ایک شخص کھجور کے درخت پر چڑھ گیا، کسی طرح چڑھ تو گیا لیکن درخت سے اترا نہیں جا رہا تھا اس سے۔ اب اس نے اوپر سے گاؤں والوں کو آواز دی کہ مجھے اتارو۔ اب لوگ جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح اس کو درخت سے اتاریں۔ کسی کی سمجھ میں کوئی طریقہ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب اس بندے کو کیسے درخت سے اتاریں۔ اب اس زمانے میں گاؤں کے اندر ایک سیانہ رہتا تھا، نام تو اس کا سیانہ تھا لیکن سیانہ نہیں تھا، وہ تو تھا نام اس کا سیانہ ہی خیر۔ تو گاؤں میں ایک اس زمانے میں سیانہ بھی رہتا تھا جو سب سے زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں والے سارے اس کے پاس پہنچ گئے اور اسے جا کر سارا قصہ سنایا کہ اس طرح ایک آدمی
درخت پر چڑھ گیا تھا اس کو کس طرح اتاریں۔ اب اس سیانے نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ایسا کرو کہ ایک رسہ لاؤ، اور جب رسہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ اب رسہ اس شخص کی طرف پھینکو، وہ جو درخت کے اوپر آدمی چڑھا ہوا تھا اس کی طرف رسہ پھینکا، اور اس شخص نے کہا کہ تم اس رسے کو اپنی کمر سے مضبوطی سے باندھ لو، ٹھیک ہے۔ اب اس سیانے نے درخت پر چڑھے ہوئے آدمی سے کہا کہ یہ جو رسہ تمہاری طرف پھینک رہے ہیں اس رسے کو اپنے کمر کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لو۔ اچھا، اب اس نے جب رسہ باندھ لیا تو اب لوگوں سے کہا کہ تم اس رسے کو زور سے کھینچو۔ جب لوگوں نے رسہ کھینچا تو وہ شخص درخت سے نیچے گر گیا اور مر گیا۔ لوگوں نے اس سیانے سے کہا کہ آپ نے ایک ایسی ترکیب بتائی، یہ تو مر گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ معلوم نہیں کیوں مر گیا، پتہ نہیں کیسے مر گیا، شاید اس کی موت آ گئی تھی، موت ہی کا وقت آ گیا تھا اسی لیے مر گیا، ورنہ میں نے اس طریقے سے بے شمار لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے اور وہ صحیح سالم نکل آئے تھے۔ لیکن اس سیانے نے کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے شخص کو کنویں کے اندر گرے ہوئے شخص پر قیاس کیا تھا۔ یہی قیاس، اب یہاں مثال ختم ہو گئی۔ امید ہے آپ کو یہ مثال اچھی بھی لگی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اب دیکھیں اس سیانے نے کیا کیا، کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے شخص کو کنویں کے اندر گرے ہوئے شخص پر قیاس کیا، یعنی یہی قیاس یہاں بھی کیا جا رہا ہے۔ کہاں پر؟ یہاں پر، جس ٹاپک کو ہم جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہاں بھی ہم یہی قیاس کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ غیر مسلم قومیں معصیت، گناہ، نافرمانی، اسلام کے علاوہ تمام برائیاں کرتی ہیں اور ان کے ذریعے سے ترقی بھی کر رہی ہیں، اس طرح ہم بھی نافرمانی کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ قیاس درست نہیں ہے۔ دیکھیں، جس قوم کا نام مسلمان ہے، وہ ضروری بات ہے، غور سے سنیے گا، یہ قیاس ہم جو کر رہے ہیں نا کہ غیر مسلم کیونکہ تمام گناہ اور برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا کیا برائیاں ہیں۔ اسلام کی زندگی تو بالکل پاک اور طیب ہے، چاہے اس کو ہم نہ بھی اپنائیں، لیکن دیکھیں جس قوم کا نام مسلمان ہے نا، اور جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائیے، وہ اگرچہ سر سے لے کر پاؤں تک ان مغربی اقوام کا طریقہ اپنا لیں اور اپنا سب کچھ بدل دیں، تب بھی ساری زندگی کبھی ترقی نہیں کر سکتی، ساری زندگی کبھی ترقی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ سارے طور طریقے کس کے اپنائے ہیں؟ غیر مسلموں کے اپنائے ہیں، اور غیر مسلم انہی طور طریقوں کے ذریعے سے ترقی بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان ان کی ان طور طریقوں کے اندر، ان عادات کے اندر اقتداء کریں گے، اتباع کریں گے اور اس کے پیچھے چلیں گے تو مسلمان ترقی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر وہ ترقی کرنا چاہیں گے، اگر مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسلام کی جو قمیض ہے اس کو اپنے سر سے اتارنا پڑے گا، اپنے جسم سے اتارنا پڑے گا، اور یہ کہہ دے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر ان کے طریقوں کو اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں، یعنی ہم مسلمانوں کو بھی پھر دنیا میں ترقی دے دیں گے۔ لیکن مسلمان کے لیے وہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے جو کافروں کے لیے۔ مسلمان کے لیے دنیا میں بھی ترقی کرنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمانوں کے لیے دنیا میں بھی ترقی کا راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو فالو کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی اور یہ ہمارا قیاس غلط ہے، بالکل اس سیانے آدمی کی طرح جس نے درخت پر چڑھے ہوئے شخص کو کس کے اوپر قیاس کیا؟ کنویں کے اندر گرے ہوئے شخص پر۔ تو اگر میں اور آپ یا مسلمان ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ترقی غیر مسلم، نان مسلم قوموں، مغربی اقوام کو فالو کرنے میں بالکل نہیں ہے۔ ہماری ترقی اسلام ہی کے اصولوں میں ہے۔ ہماری ترقی، ہماری ایڈوانسمنٹ، ہماری خوشیاں، ہمارا اطمینان اور دل کا سکون اور ہر قسم کی راحت ہمارے لیے آخرت میں تو ہے ہی ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، انشاءاللہ ہمارا مقام جنت ہے۔ دنیا میں بھی ہماری ترقی کا راستہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام کے اصولوں کو اپنانا، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں اور طریقوں کو اپنی زندگی میں لے کر آنا۔ اچھا، اب یہ ایگزامپل کافی ہے، یہ مثال یہ جو ہم نے دی ہے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ کس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے؟ کہ کیا ایک مسلمان غیر مسلم کو فالو کر کے ترقی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو آپ کو امید ہے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اچھا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اگر دنیا میں ایڈوانس ہونا چاہتے ہیں، دیکھیں آخرت کی حقیقی اور ہمیشہ کی کامیابی تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے، لیکن اگر دنیا میں بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ نان مسلمز کو فالو کرنا شروع کر دیں، بلکہ دنیا کی
ترقی کے لیے بھی ہمیں اسلام اور دین ہی کے طریقوں کو اپنانا ہوگا۔ یہاں تک ہمارا کل والا ٹاپک الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب آج کی ڈسکشن کے اوپر آتے ہیں، اور آج کی ہیڈنگ آپ اپنے پاس یہ دیں۔ اس سے پہلے کچھ اس آبجیکشن کا بھی پس منظر سمجھ لیں کہ جس بارے میں ہم بات کریں گے ابھی۔ لیکن کل ہم نے کامیابی کی تعریف کی تھی نا، کہ عملی اعتبار سے اپنے سمجھنے کے لیے آپ میں سے کوئی جلدی سے بتا دے کہ وہ کیا ڈیفینیشن تھی کامیابی کی جو ہم نے کی تھی اپنے سمجھنے کے لیے۔ ایک تو وہ تھی نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور اس کو آسان الفاظ میں ہم نے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے ایک آسان تعریف کی تھی۔ آپ میں سے کوئی جلدی سے بتا دے وہ تعریف کیا تھی، کامیابی کی تعریف کیا تھی؟ نیکیوں کے قریب ہونا اور تمام برائیوں سے دور ہونا۔ بالکل صحیح، ہر اچھائی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تعریف ہم نے کی تھی، بالکل درست۔ اچھا، اب اس تعریف سے ہمارے ذہن میں ایک غلط کنسیپٹ بن سکتا تھا، اس کو بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، اور وہ بھی کوئی بتا دے وہ آبجیکشن یا وہ کنفیوژن کیا آ سکتی اس تعریف کو سن کر۔ کل بھی ہم نے اس بارے میں کچھ بات کی تھی، وہ آبجیکشن یا وہ اشکال یا وہ اعتراض یا وہ کنفیوژن جو اس تعریف کو سن کر ہمارے ذہن میں آ سکتی تھی، وہ کیا تھی؟ جی کوئی بتا دے جلدی سے۔ وہ کنفیوژن یہ تھی کہ اس سے تو یہ پتہ، جب ہم نے تعریف کی نا کامیابی کی، کہ ہر اچھائی کو اپنے اندر لانا اور ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنا، تو اس تعریف سے یہ لگتا تھا کہ پھر دنیا کی کامیابی تو گئی، آخرت میں بس جنت ہی ملے گی، بس یہی کہا تھا نا ہم نے، کہ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، گھر چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، پڑھائی کرنا چھوڑ دو، گیمز کھیلنا چھوڑ دو، اسکول جانا چھوڑ دو، اور سب کچھ چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو، سب کچھ، بیوی شادی سب کچھ چھوڑ دو، مسجد چلے جاؤ، ٹوپی پہنو، ذکر کرو، تلاوت کرو، قرآن پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو اگر اللہ موقع دیں تو، بس یہی کامیابی ہے۔ کیوں؟ ہر اچھائی ہمارے اندر آ گئی، ہر برائی، یہی تھا نا۔ کوئی بتا دے کہ صحیح کہہ رہا ہوں میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی کنفیوژن کل ایک نکل رہی تھی نا اس تعریف سے، کچھ یاد آیا؟ جی 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 اچھا، ابتسام بھائی سن رہے ہیں؟ جی معاذ بھائی سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہیں نا سارے؟ جی جی ٹھیک ہے، اچھا۔ تو یہ کنفیوژن کل کی ہماری اس کامیابی کی تعریف سے اٹھی تھی۔ اچھا، آج کی ہیڈنگ دیں، دین اور دنیا کا جوڑ۔ اس ہیڈنگ سے ہم اپنی اس کنفیوژن کو یا اس آبجیکشن کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، دا یونین آف ریلیجن اینڈ ورلڈ، دنیا اور دین اور دنیا کا آپس میں جوڑ، آپس میں اس کا کیا تعلق ہے۔ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اچھا، آپ نے ہیڈنگ دے دی دین اور دنیا کا جوڑ، تو اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ اصل میں آج کا ٹاپک ہمارا یہی ہے۔ اچھا، تو دیکھیں مشہور ہے کہ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں دین کے اعتبار سے، یا اس ہیڈنگ کو یا اس ٹاپک کو سمجھنے کے اعتبار سے آپ وہ سمجھیں، انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں تو ہمارے لیے اس مثال کے ذریعے سے آگے چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ مشہور ہے کہ چند نابینا افراد کو نا زندگی میں پہلی بار ایک ہاتھی سے سابقہ پیش آیا، یعنی وہ اس کو ہاتھی دیکھنے کا موقع ملا، کچھ نابینا افراد تھے، ان کو آنکھوں کی بینائی سے تو وہ سب بیچارے محروم تھے، اس لیے ہر شخص نے ہاتھوں سے ٹٹول کرنا، اس کا سراپا یعنی جتنا بھی ہاتھی تھا اس کو معلوم کرنے کی کوشش کی، بھائی ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی کا ہاتھ نہ اس کی سونڈ پر پڑ گیا، کسی کا اس کے ہاتھ پر، کسی کا اس کے کان پر، کسی کی اس نے ٹانگ، کسی کی دم، تو غیر جتنے بھی نابینا افراد تھے نا، اپنے اپنے اعتبار سے انہوں نے ہاتھی کو پرکھا اور دیکھا، کہ کوشش کی کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تھے تو وہ نابینا دیکھ تو نہیں سکتے تھے، خیر ہاتھ لگا کے انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے، تو پہلے شخص نے کہا کہ وہ مڑی ہوئی ربڑ کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے نے کہا نہیں وہ تو لمبا لمبا ہوتا ہے، تیسرے نے کہا نہیں وہ تو ایک بڑے سے پتے کی طرح ہوتا ہے۔ غرض یعنی جس شخص نے ہاتھی کے جس حصے کو چھوا تھا نا، تو اسی کو مکمل ہاتھی سمجھ کر اس کی کیفیت بیان کر دی، اور پورے ہاتھی کی حقیقت کسی کے ہاتھ بھی نہیں آئی، یعنی کسی کو جان ہی نہیں سکا کہ ہاتھی اصل میں ہوتا کیسا ہے۔ اب یہ مثال ختم ہوگی۔ کچھ عرصے سے نا ہم اسلام کے ساتھ ایسے ہی سلوک کر رہے ہیں، بالکل
جیسا ان نابینا افراد نے ہاتھی کے ساتھ کیا تھا نا۔ اسلام ایک دیکھیں مکمل دین ہے جس کی ہدایات اور تعلیمات کو 6 بڑے شعبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ 6 بڑے شعبے کیا کیا ہیں ان کو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 بڑے شعبے ہیں جن پر اسلام کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ عقائد ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت، سیاست اور اخلاق، یہ 6 چیزیں۔ ان 6 شعبوں میں سے یہ اپنے پاس آپ ضرور نوٹ کریں، یہ جو 6 شعبے ہیں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اپنے پاس ان کو لکھ لیجئے۔ ان 6 شعبوں میں سے ہر ایک کے متعلق تعلیمات دین کا لازمی حصہ ہیں، جسے نہ دین سے الگ کیا جا سکتے اور نہ صرف اسی کو مکمل دین کیا ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبادات دین ہے اور معاشرت دین نہیں ہے۔ اچھا، ان 6 چیزوں سے تعریف کیا ہے یا ان سے مقصد کیا ہے، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ابھی آتے ہیں، بلکہ پہلے وہی سن لیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ اچھا، عقائد سے کیا مراد ہے؟ پہلا پوائنٹ لکھا ہوا ہے نا، عقائد۔ عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقائد کہتے ہیں بلیفز کو۔ اچھا، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کا تعلق نا انسان کے کنسپٹ سے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مثلا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا کنسپٹ رکھتا ہے، کیا بلیف رکھتا ہے، آخرت کے بارے میں کیا بلیف رکھتا ہے، نبی یا انبیاء کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں اپنے اندر کیا کنسپٹ لیے ہوئے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ عقیدہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جنت یا جہنم میں جانا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر انسان کو موت یہ عقائد ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بلیفس۔ تو یہ اسلام کا کیا ہے؟ لازمی حصہ۔ اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ عبادات۔ عبادات مطلب ورشپس۔ اچھا، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، جہاد عبادت ہے، یہ کچھ عبادات ہیں۔ تو اچھا، ہم عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز دین ہے اور باقی چیزیں جو آگے آنے والی ہیں نا میں بتاتا ہوں ان کا، تو ان کو ہم دین میں سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں بس نماز دین کا حصہ ہے، روزہ دین کا حصہ ہے، حج زکوٰۃ دین کا حصہ ہے۔ اچھا، دکان چلاؤ اپنی مرضی پہ، اسکول جاؤ اپنی مرضی پہ، گیمز کھیلو اپنی مرضی پہ، سیاست کرو اپنی مرضی پہ، تو یہ ہم سمجھتے ہیں۔ تو یہ عبادات بہت محدود ہیں۔ سارا کا سارا دین تو باقی 4 میں پڑا ہوا ہے، معاملات، اخلاق، معاشرت سے 75% دین ان 4 چیزوں میں ہے۔ عبادات تو تقریباً 25%، 15%، 20% تقریباً اتنا عبادات ہے، باقی 75% معاملات ہے، دین، اخلاق، معاشرت، سیاست۔ خیر، اگلا کیا ہے؟ معاملات۔ معاملات کہتے ہیں میٹرز، ہمیں روزمرہ کئی معاملات پیش آتے ہیں نا، خرید و فروخت کرنی ہے، دکان میں ہم جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اپنے بزنس چلاتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، اچھا وعدہ پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو یہ اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے۔ ہم چیزیں خریدتے ہیں یا کوئی چیز بیچتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، گھر بیچتے ہیں، کرائے پر کوئی چیز لیتے ہیں، کپڑے استری کے لیے دیتے ہیں، نائی کے پاس، باربر کے پاس بال کٹوانے، تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ یہ ساری چیزیں معاملات میں آتی ہیں، میٹرز میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق کہتے ہیں مورالٹی، یعنی دوسروں کے ساتھ اس کا کیسا کریکٹر ہے، میرا کریکٹر کیا ہے، میرا رویہ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، ان کی عزت کرتا ہوں یا نہیں کرتا، ان کو ہدیہ دیتا ہوں، گفٹ دیتا ہوں یا نہیں دیتا، ان کی مدد کرتا ہوں یا نہیں دیتا، ان کی رہنمائی کرتا ہوں یا نہیں، ان کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو برداشت کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں کس سے تعلق ہیں؟ اخلاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اچھا، معاشرت کہتے ہیں سوسائٹی کو، یعنی بیوی کے حقوق ہیں، باپ کے حقوق ہیں، اور اولاد کے حقوق ہیں، پڑوسی کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق میں ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا، میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوتی، اور میری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں ہو رہا، میں زبان، ہاتھ سے یا کسی کو تکلیف تو، یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ معاشرت میں آتی ہیں۔ میں سب کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، دوسرے میرے حقوق ادا کر رہے ہیں تو میں اس کے ساتھ کیسا رویہ کر رہا ہوں، تو یہ ساری معاشرت میں آتی ہے۔ یعنی سوسائٹی جن چیزوں سے بنتی ہے، اسی کے اندر لباس، کھانا پینا اور آداب، ہماری عادات، ہمارا شادی بیاہ کے طریقے، ہمارے روزمرہ کی جو عادات ہیں، ان کا تعلق بھی ہمارے معاشرت سے ہی ہے۔ اچھا، 6 نمبر ہے سیاست، پولیٹکس، کہ اس کے ماتحت یعنی کسی بھی آدمی کے ماتحت جو بھی لوگ ہیں، یہ ان پر کیسے اپنا حکم چلاتا ہے، ظلم تو نہیں کرتا، عوام کی ضروریات پوری کرتا ہے، یعنی اس کے ماتحت جو بھی لوگ ہیں۔ سیاست سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے، جو گورنر ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، نہیں، بلکہ ہر جگہ کی سیاست کا تعلق اس جگہ سے ہوتا ہے۔ کوئی اگر کسی کمپنی کا مالک ہے تو وہ وہاں کا حاکم اور گورنر ہے، کوئی گھر کا بڑا سربراہ ہے تو وہ وہاں کا حاکم اور گورنر ہے۔ اسی طرح اس کا تعلق آگے اس کو بڑھاتے جائیں تو اس کا سرکل بڑا ہوتا جائے گا۔ تو خیر،
تو یہ پولیٹکس ہے. تو عوام کی ضروریات پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا, ان کی شکایات کو حل کرتا ہے یا نہیں کرتا, ظلم تو نہیں. تو یہ سیاست سے ان باتوں کا تعلق ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے, 6 چیزوں کے گرد اسلام تقریباً گھومتا ہے: عقائد, عبادات, معاملات, اخلاق, معاشرت اور سیاست. تو اسلام تو یہ ساری چیزیں. اب اس کے اندر ساری چیزیں ضروری ہیں. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقائد اور عبادات, یہ جو آپ پہلے اور دوسرے نمبر پہ دیکھ رہے ہیں نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عقائد اور عبادات دین کا بہت اہم حصہ ہیں. ان کی اہمیت کو کسی بھی طرح نہ انکار ان سے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیاد جن 5 چیزوں پر قرار دی ہے نا, ان میں سے ایک کا تعلق عقائد سے اور باقی 4 چیزوں کا تعلق عبادات سے. ٹھیک ہے, اور جو لوگ عقائد اور عبادات سے یعنی نظر موڑتے ہیں یا اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اخلاق یا صرف معاشرت اور صرف معاملات ہی کو سارا دین سمجھتے ہیں, وہ دین کو محض ایک چیز سمجھتے ہیں, ان کو دین کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہوئی. جیسے کچھ نابینا افراد نے ہاتھی کو سمجھنے میں غلطی کی, اسی طرح ہم لوگ دین کو اور اسلام کو سمجھنے میں بالکل کھلی اور عام غلطی کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں اپنا کنسیپٹ بالکل کلیئر رکھنا چاہیے اور اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ دین صرف عبادات کا یا عقائد کا نام نہیں ہے. ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جو بھی معاملہ پیش آتا ہے, جو بھی لمحہ ہے, جو بھی سیکنڈ ہے, ہم اس کے اندر جو بھی کام کر رہے ہیں, اس وقت اسلام کا کوئی نہ کوئی حکم میری طرف متوجہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب عقائد اور عبادات کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی اپنی جگہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ دین کی تعلیمات عقائد اور عبادات کی حد تک محدود نہیں ہے. صرف ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف نماز پڑھنا, روزہ ادا کر کے پوری نہیں ہو جاتی. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زائد شعبے ہیں. یہ حدیث بہت مشہور ہے اور ضرور آپ نے سنی ہوگی کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں, جن میں اعلیٰ ترین شعبہ توحید کی شہادت ہے اور ادنا ترین شعبہ راستے سے گندگی کو دور کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب معاملات, معاشرت اور اخلاق کا معاملہ اس لحاظ سے زیادہ یعنی سنگین ہو جاتا ہے, امپورٹنس رکھتا ہے. ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے, اور یہ اصول بالکل یعنی واضح اور مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق توبہ سے معاف کر دیتا ہے, لیکن حقوق العباد صرف توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتے. ان کی معافی کی 2 ہی صورتیں ہیں, یا تو حقدار کو اس کا حق پہنچایا جائے یا وہ خوش دلی سے معافی دے دے. لہذا دین کے یہ شعبے خصوصی اہتمام کے یعنی ضروری ہے ان کا اہتمام کرنا. تو یہ 6 چیزیں اسلام کے اندر آتی ہیں. ہم پڑھ کے رہے ہیں, ہماری ہیڈنگ کیا ہے آج کی؟ ہماری ہیڈنگ ہے کہ دین اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں کا آپس میں کیا جوڑ ہے. اب اچھا, آج ایک نا بہت بڑی غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے, اور اس غلط فہمی کا جو اصل وجہ ہے وہ اس غلط فہمی کا ازالہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے. کہ غلط فہمی یہ ہے نا کہ اگر کوئی شخص آج کی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے, تو اسے دنیا چھوڑنی پڑے گی. دنیا کا عیش و آرام, دنیا کی آسائش چھوڑنی ہوگی, اور دنیا کے جو مال اور اسباب کو ترک کیے بغیر, اس سے قطع نظر کیے بغیر, اس کو چھوڑے بغیر اس دنیا میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اور اس غلط فہمی کا اصل وجہ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے. یہ بڑی ضروری بات ہے, آپ اس کو سن لیجئے. ٹائم بس کمپلیٹ ہو رہا ہے, انشاءاللہ ہم یہ پورا کر کے اس کو کمپائل کرتے ہیں. آخر میں تھوڑا سا رہ گیا کہ غلط فہمی کا اصل وجہ کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے. یہ دنیا کیا چیز ہے, دنیا کے مال و اسباب اور اس کے عیش اور آرام کی حقیقت کیا ہے, کس حد تک اسے اختیار کیا جا سکتا ہے, اور کس حد تک اس سے اجتناب ضروری ہے, بچنا چاہیے. یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں ہو سکی ابھی تک. ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں تھوڑی سی الجھن اس لیے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جملے کثرت سے کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں دنیا کی نا بہت مذمت کی گئی ہے. ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدنیا جیفت وطالبوها کلاب, کہ دنیا ایک مردار جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہے. اس حدیث کو اگرچہ بعض نے یعنی موضوع بھی کہا ہے, لیکن ایک مقولے کے اعتبار سے اس کو صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے. تو دنیا کو مردار قرار دیا ہے اللہ کے نبی نے,
اور اس کے طلبگار کو کتے قرار دیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اب قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا یہ دو تین ایک حدیث اور 2 آیات میں نے پڑھی، ان سے یہی پتہ لگتا ہے نا کہ بھئی اگر کامیابی چاہتے ہو پھر تو دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ یہی الجھن ہے نا، یہی غلط فہمی میرے اور آپ کے ذہنوں میں بھی ہے۔ ایک طرف تو قرآن اور حدیث کے غیر ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں دنیا کی خوب برائی کی گئی ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو بعض جگہ فضل اللہ قرار دیا ہے۔ تجارت کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وَابْتَغُوا مِن فضل اللہ، کہ تجارت کے ذریعے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے۔ چانچہ یہ سورہ جمعہ ہے قرآن پاک میں، سورہ جمعہ جہاں جمعے کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے بعد ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو مال اور تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے۔ اسی طرح بعض جگہ قرآن کریم نے مال کو خیر یعنی بھلائی قرار دیا ہے، اور یہ دعا تو ہم اور عام طور پہ ہم جانتے بھی ہیں یہ دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھی اچھائی عطا کر۔ تو بعض اوقات ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی کی جا رہی ہے دنیا کی، مال کی اور بیوی بچوں کی، اس کو مردار کہا جا رہا ہے، اس کے طلبگاروں کو کتا کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل بھی قرار دیا جا رہا ہے، خیر بھی قرار دیا جا رہا ہے، بھلائی بھی قرار دیا جا رہا ہے، اس کی اچھائی بھی بیان کی جا رہی ہے۔ تو ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ یہ الجھن ہے۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو صورتحال واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ عیسائی مذہب میں تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کا قرب ہی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک انسان بیوی بچوں کو اور گھر بار کو اور کاروبار کو چھوڑ کر بیٹھ نہ جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں اس میں یہ کہیں نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، کمائی نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل نہ کرو، مکان نہ بناؤ، بیوی بچوں کے ساتھ ہنسو بولو نہیں، کھانا نہ کھاؤ۔ اس قسم کا کوئی حکم شریعت محمدیہ میں موجود نہیں۔ ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، یہ تمہاری زندگی کا آخری مقصد نہیں۔ یہ سمجھنا ہی غلط ہے کہ ہماری جو کچھ کارروائی ہے وہ صرف اس دنیا سے متعلق ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں سوچنا ہے اور نہ کچھ کرنا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا در حقیقت اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس میں رہ کر اپنی آنے والی ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کر لو، اور آخرت کو فراموش کیے بغیر اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہاری دنیا کی ضروریات بھی پوری ہوں اور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بھلائی بھی تمہارے سامنے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تو ٹائم قریب ختم ہونے والا ہے، تو اب یہاں پہ ایک مثال ہم جلدی سے لے لیتے ہیں۔ لیکن ابتسام بھائی سن رہے ہیں، یہ سی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی مثال لیتے ہیں۔ یہ صبح اٹھے، انہیں دعا پڑھی اٹھنے کی، اب یہ دعا عبادت ہے۔ پھر الماری کی طرف گئے، کپڑے دیکھے تو شلوار قمیض اتاری اور پہن لی۔ اب شلوار قمیض یا کوئی بھی ایسا لباس جو اسلام کے خلاف نہ ہو وہ پہننا اچھی معاشرت سے اس کا تعلق ہے۔ پھر یہ کچن میں گئے، وہاں ان کی والدہ محترمہ ناشتہ بنا رہی تھی، ان نے ان کو پیارے انداز میں سلام کیا، یہ سلام کرنا بھی اچھی معاشرت سے اس کا تعلق ہے۔ ان نے اپنے ساتھ دسترخوان پر اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ناشتہ کھلایا، اب ان کا ایسا کرنا یعنی ناشتہ کرانا یہ اچھے اخلاق سے اس کا تعلق ہے۔ پھر یہ گھر سے اپنی اکیڈمی چلے گئے، اس کے لیے ان نے بائک کی بکنگ کرائی۔ اکیڈمی پہنچ کر ان نے ڈرائیور جو جس بائک پر آئے تھے یہ ان کو جتنا فیئر اور کرایہ بنتا تھا پورا ادا کر دیا۔ اب یہ پورا کرایہ ادا کرنا ہی کیا ہے، یہ اس کا تعلق اچھے معاملے سے ہے۔ پھر اکیڈمی کے اندر کیونکہ یہ اپنی کلاس کے مانیٹر تھے تو ان نے اپنے کلاس میٹس کی کچھ مشکلات سن کر جو ان کو پیپر سے متعلق تھی مثال کے طور پر وہ آفیشلز تک پہنچائیں وہ شکایات۔ تو یہ شکایات پہنچانا کیونکہ یہ مانیٹر تھی ان کی ذمہ داری تو یہ اس کا تعلق اچھی سیاست سے۔ اب دیکھیں میرے اور آپ کی زندگی میں ہر وقت ہر لمحے جو بھی معاملہ پیش آ رہا ہے اس کا تعلق اسلام کی ان 6 چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ اگر میں ان کے مطابق عمل کر رہا ہوں تو میں اسلام کے مطابق ہوں، اگر میں ان کے خلاف چل رہا ہوں تو میں اسلام کے خلاف چل رہا ہوں۔ ٹائم یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، میٹنگ کلوز ہونے والی ہے، تو ہمارا یہ آج کا ٹاپک کچھ رہتا تھا، انشاءاللہ اس کو کل کمپلیٹ کر لیں گے، اور کوئی بھی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ واٹس ایپ پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، آپ آج شریک ہوئے، اور ایک درخواست بس یہ ہے کہ ٹائم پر آئے۔